علی میرا پیر علی میرا پیر علی ساڈا پیر بڑا باضمیر علی ساڈا پیر بڑا باضمیر تے ہر دم علی سونا رب نو پکارے اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین انہا اکھیان دے تارے وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام الآخر بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے عزیز بھائیوں، محسن بزرگوں اور دوستوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں جس موضوع تے گفتگو کرن جا رہا ہاں وہ صرف تاریخ دا ایک باب نہیں بلکہ امت مسلمہ دے دل دی دھڑکن ہے، اور او موضوع ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی اہل محبت نہ اہل بیت نال محبت پیار بھائی چارہ ذرا سوچو کہ جنہاں اکھاں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ پر انوار دیکھیا ہوئے، جنہاں کنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک آواز نو سنیا ہوئے، جنہاں دلاں دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تو سب کچھ قربان کرن دا عہد ہوئے، او دل حضور دے اہل بیت نال کیوں نہ محبت کرن۔ صحابہ اکرام خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جان دے سن کہ ایک او گھرانہ ہے کہ جس گھرانے دے دروازے تے حضرت جبریل آندے رہنے، ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ پتا سی
کہ اے او خاندان ہے کہ جس خاندان دی گود اندر حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جیسے جنتی نوجوان پروان چڑھے نے، اے او گھارے کہ جیدے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تو انو اپنے اہل بیت دے متعلق اللہ دی یاد دلانا۔ اس واسطے میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت نہیں سی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نال تعلق رکھن والی ہر چیز نال صحابہ اکرام محبت کر دے، پیار کر دے۔ مدینے دیاں گلیاں صحابہ نو تام محبوب سن کہ انہاں گلیاں دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے قدم رکھے، میرے آقا انہاں گلیاں اندر چل دے رہے، میرے پیغمبر دے ممبر نال صحابہ تام محبت کر دے کہ میرے آقا اس ممبر تے بیٹھیا کر دے۔ اہل بیت صحابہ نو تام محبوب سن کیونکہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جگر دے ٹکڑے سن۔ حضرات، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ اہل بیت دا احترام کر دے، انہاں دے حقوق دا خیال رکھ دے۔ او پکیزہ رشتے نے کہ جنہاں نو بعد فتنیاں نے آ کے دھندلا کر دیتا ہے، لیکن تاریخ دا سورج ہجے بھی انہاں دی گواہی دیندے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین اور اہل بیت ایک دوسرے دے حریف نہیں سن بلکہ ایک دوسرے دے رفیق سن۔ حضرات، اج اگر اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دا دعویٰ کر دیاں تو سانو اوہی رستہ اختیار کرنا چاہیے جیڑا صحابہ نے آل بیت نال محبت کیتی ہے۔ سانو صحابہ اکرام نال بھی محبت ہے اور آل بیت نال بھی محبت ہے۔ میں آج دی گفتگو 3 حصے اندر تقسیم کرانگا۔ پہلے حصے اندر آل بیت دی شان، عظمت، مقام جو قرآن و احادیث اندر موجود ہے۔ دوسرے نمبر تے یہ نکتہ بیان کرانگا کہ اہل بیت اندر کون کون شامل ہے، اور تیسرے نمبر تے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آل بیت نال محبت کر دے۔ آئیے ذرا قرآن پاک سماعت فرمائیے۔ اللہ کو دعا ہے میں جو بیان کراں اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور جو سنیا سنایا جائے اللہ سانو سب نو اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر دے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا محبوبہ اعلان فرما دیو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ دا قرآن آل بیت دی عظمت، شان، مقام بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے اس گھرانے نو پاک کر دیتا ہے،
ہر گناہ تو پاک انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، ہر قسم دی برائی گندگی تو پاک آل بیت میرے پیغمبر دے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آل بیت کیسا خاندان ہے میرے پیغمبر دا، کتنی عظمت اس خاندان دی آل بیت دی۔ علامہ البانی رحمہم اللہ اپنی صحیحہ اندر روایت لے کر کے آئے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا فرماندے نے کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی ولا نسبی۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے قیامت دے دن کوئی رشتہ قائم نہیں رہے گا، قیامت دے دن کوئی رشتہ کوئی تعلق قائم نہیں رہے گا، رشتہ داریاں ٹوٹ جان گیاں، تعلق ٹوٹ جان گے۔ جس طرح قرآن پاک اندر اللہ فرماندے نے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ قیامت تک ایسا دردناک تے خوفناک منظر ہے کہ پائی پائی نو پہچانن تو انکار کر دے گا، باپ بیٹے نو پہچانن تو انکار کر دے گا، بیٹا باپ نو پہچانے گا نہیں، ماں بیٹی تو دور، بیٹی ماں تو اولاد تو ماں پہ دور۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ صرف سارے رشتے ٹوٹ جان گے، چاہے رشتے سببی بھی نے چاہے رشتے نسبی نے، سارے تعلق ختم ہو جان گے، سارے رشتے ختم ہو جان گے۔ آقا فرماندے نے الا سببی ولا نسبی، سوائے میرے گھرانے تو آل بیت تو علاوہ آل بیت نال جیدہ تعلق نسبی ہے یا جیدہ تعلق سببی ہے، اے رشتہ قائم رہ گا صرف آل بیت والا، باقی سارے رشتے ختم، سارے تعلق ختم۔ رشتے دو طرح دے، ایک سببی ہے ایک نسبی ہے۔ سببی تعلق نکاح دے نال ہوندا ہے کہ نکاح کیتا گیا ہے، اے سبب بنے ہے، اینو سببی رشتہ آندے نے، اے دے اندر جناب ہن ساس آ گئی ہے، سسر آ گیا ہے، سالے آ گئے، اے رشتے داریاں سببی نے، اے سبب نکاح بنے ہیں۔ اور دوسرا ہوندا ہے نسبی رشتہ، یعنی کہ باپ بیٹے دا رشتہ، ماں بیٹی دا رشتہ، بھائی بھائی دا رشتہ، اے نسبی رشتہ ہے، نکاح والا سببی رشتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دے دن ہر رشتہ ختم، ہر تعلق ختم ہو جائے گا سوائے میرے اہل بیت دے تعلق اور رشتے ایک قائم رہے گا، اہل بیت ایک خاندان دا رشتہ قائم رہے گا، باقی سب رشتے اور تعلق ختم ہو جان گے۔ حضرات پتہ چلے اہل بیت دی عظمت شان مقام، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے ذہن اندر صرف آل بیت دی شان تے عظمت دے بارے بے شمار احادیث، لیکن میں چاہنا ہوں آج دے اس موضوع اندر کچھ نہ کچھ تانوں دے کر کے جاواں، توجہ میرے وال رکھیے گا۔ ہن آئیے
اگلی بات آلے بیت دے اندر کون کون لوگ شامل نے، دو ٹوک بات کرنا چاہواں گا مسئلہ سمجھ آ جائے۔ اہل بیت دے اندر کون کون شامل نے جنہ دے اتے اللہ نے صدقہ حرام کر دیتا ہے، او اہل بیت اندر شامل نے۔ اور آئے صدقہ اللہ نے تین قسم دے افراد تے حرام کیتا ہے۔ پہلے نمبر تے ازواج مطہرات تے اللہ نے صدقے نو حرام کیتا ہے۔ دوسرے نمبر تے آل نبی اولاد نبی تے اللہ نے صدقہ حرام کیتا ہے۔ تیسرے نمبر تے بنو ہاشم دے گھرانے تے اللہ نے صدقے نو حرام کیتا ہے۔ قریش نہیں بلکہ قریش وچوں بنو ہاشم دے گھرانے اور بنو ہاشم دے چار گھرانے اہل بیت اندر شامل نے، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، اے چار گھرانے اہل بیت اندر۔ اور حضرات صدقہ ازواج مطہرات تے بھی حرام، صدقہ آل اولاد نبی تے بھی حرام، صدقہ بنو ہاشم دے انہاں چار گھرانے جو آل بیت دے اندر نے انہاں تے بھی حرام کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم دی حدیث پڑھا، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، ہوئے لوگو اللہ نے آل محمد تے صدقے نو حرام کر دیتا ہے۔ صدقہ حرام ہے آل بیت تے آل محمد تے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وازواج محمد واصحاب محمد۔ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ابی شیبہ دے اندر روایت موجود ہے۔ ماں جی سیدہ عائشہ دے گھر دے باہر چند لوگ آئے، ایک گائے لے کر کے آئے تے ماں جی سیدہ عائشہ فرما دیا نے، لوگوں اے کیے؟ فرمایا ماں جی گاں لے کے آئے ہیں، گائے لے کے آئے ہیں۔ کدے واسطے لے کے آئے ہو؟ اماں جی یہ صدقے دی گائیں تے تواڈے واسطے لے کے آئے ہیں۔ تے ماں جی اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، لوگوں تانوں نہیں پتا انا آل محمد، اسی تے محمد دے آل بیتاں آل محمد آئے، ساڈے تے اللہ نے صدقہ حرام کر دیتا ہے۔ پتہ چلیا آل بیت اندر او لوگ شامل نے جنہ تے اللہ نے صدقہ حرام کر دیتا ہے۔ اور وہاں آل بیت تواڈی عظمتوں صدقے جاوائے، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل واسطے رزق دے متعلق اکثر دعا کریا کر دے تے آقا علیہ السلام فرمایا کر دے، صحیح مسلم اندر فرماندے اللہم اجعل رزق آل محمد، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ اللہ دے نبی دعا کریا کر دے، اللہ میری اولاد، میری آل، میرے خاندان، میرے گھرانے نو انہا ہی رزق دینا جنی کی انہوں ضرورت ہوئے۔ اللہ قیامت تک آن والے میرے خاندان دے لوگ اتنا ہی رزق ملے جتنی کی انہوں ضرورت ہوئے۔ ضرورت تو زیادہ ہے، رزق میرے آل بیت نو نہ ملے۔ حضرات پتہ چل گیا ہے کہ آل بیت دی عظمت کیا ہے، آل بیت اندر شامل کون کون نے۔ اور آئیے آل بیت نال محبت ساڑے ایمان دا حصہ ہے، آل بیت نال بھی پیار کرنا ہے، اصحاب محمد نال بھی پیار کرنا ہے۔ آل بیت
بیت نو بھی اپنی جان نالوں زیادہ عزیز رکھنا ہے، اصحاب محمد نو بھی اپنی جان نالوں زیادہ عزیز سمجھنا ہے۔ کتنی محبت شروع کیجئے پہلے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر کتنی محبت کر دے، پہلی مثال صحیح البخاری جو دیوائے، حضرت سیدنا ابو بکر خلیفہ بنے خلیفۃ المسلمین، پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہے حضرت سیدنا ابو بکر نے، تے اس خطبے دا خلاصہ ہے، اس پورے خطبے دا ایک جملہ میں تواڈے سامنے بیان کرائے، جے دے اندر آل بیت دی محبت ہے، جے دے اندر آل بیت دی شان ہے، جے دے اندر آل بیت دا مقام ہے، حضرت سیدنا ابو بکر نے بیان کیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، ارکبوا محمدن فی اہل بیتہ، ارکبوا محمدن فی اہل بیتہ، لوگوں محمد دے اہل بیت اندر جڑا انہاں دا حق ہے، جڑا انہاں دا احترام ہے، انہوں ملحوظ خاطر رکھیا جائے۔ اہل بیت دے حق نو ایک موقع تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، فرمایا کر دے اس ذات دی قسم ہے جس ذات دے ہاتھ اندر میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قرابت داراں نال حسن سلوک کرو، انہاں نال محبت کرو، انہاں دا احترام کرو۔ مینوں اپنے قرابت داراں نال حسن سلوک نالوں زیادہ محبوب ہے کہ میں اہل بیت نال حسن سلوک کراں، میں اہل بیت نال محبت کراں، میں اہل بیت دا احترام کراں۔ یہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، پہلے خطبے میں فرما رہے ہیں، حضرات آل بیت دی محبت، اصحابہ اکرام آل بیت دی محبت جناب خلفائے راشدین دے دل اندر، اور آئیے نا آل بیت دی عظمت اتنی ہے، شان اتنی ہے، مقام اتنا ہے، ساڑھے ایمان دا حصہ اور جز ہے، اسی آل بیت نال محبت کریے۔ اور ایسے واسطے میں کہندہ پھردہ گلی گلی کہ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، کراں میں عمر، کراں میں ساری عمر نوکری اس آشیانے دی، علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، اے ورثہ ہے اہل ایمان دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، صحابہ اہل بیت پر نچھاور جان کر دینے، صحابہ اہل بیت پر نچھاور جان کر دینے، تے اہل بیت بھی ہر ویلے، تے اہل بیت بھی ہر ویلے دم انہاں دا بر دینے، انہاں وچکار رہندا سی، انہاں وچکار رہندا سی، صدا موسم بہاراں دا، میں اہل بیت
بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام الاخر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وذریات محمد صحابہ اکرام دی آل بیت نال محبت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت آل بیت نال حضرت عمر چلے گئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دے دروازے تے فرمایا علی مینوں شادی دی حاجت کوئی نہیں مینوں خواہش کوئی نہیں پل علی میں تیرے گھر رشتہ لین واسطے آئے ہیں تیری بیٹی ام کلثوم جوان ہے میں عمر نو رشتہ دے دے خواہش کوئی نہیں تمنا کوئی نہیں صرف قیامت دے دن آل بیت نال رشتہ مضبوط کرنا ہے آل بیت نال تعلق جوڑنا ہے پتہ جنا حضرت سیدنا عمر بھی قریشی نے لیکن آل بیت اندر نہیں آج حضرت سیدنا علی دے دروازے تے آئے علی منو اپنی بیٹی ام کلثوم دا رشتہ دے دیو پتہ لوگ دوسری طرف آندے نے ام کلثوم حضرت علی دی بیٹی نہیں بلکہ حضرت علی دی لونڈی ہے میں کچھ دلائل دے کے بات سمجھانا چاہنا ہے ایک دلیل صحیح البخاری چو دوانگا ہے دو دلیلیں دوسری طرفوں دیوانگا ہے توجہ میری طرف رکھیے ان دلائل نو نوٹ کیجئے تاکہ اگر کوئی تواڈے نال گل کرے تے توانوں دلائل دا پتہ ہونا چاہیے اپنی کتابوں کے دلائل بھی یاد رکھا کرو دوسروں کی کتابوں کے دلائل بھی یاد رکھا کرو پہلی دلیل حضرت سیدہ ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی ہیں حضرت عمر کی بیوی بنی نکاح کیا ہے پہلی دلیل صحیح البخاری سے دیتا ہوں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے نے کتنیاں ساریاں چادراں آئیاں قیمتی چادراں حضرت عمر دے کول صحیح البخاری پڑھ رہے ہیں حضرت عمر نے اے چادراں مدینہ پاک دیاں انہاں عورتاں اندر تقسیم کی دیاں جنہ اسلام تے دین واسطے کچھ نہ کچھ قربانیاں دیتیاں سن انہاں اندر چادراں تقسیم کر رہے عمر تقسیم کر دیاں چادراں ختم عورتاں مک گئیاں ایک چادر باقی رہ گئی تے حضرت سیدنا عمر دے ساتھی جڑے قریب بیٹھے نے کہن لگے عمر جی اے جڑی چادر ہے نا اے نبی پاک دی بیٹی نو دے دیو جڑی تواڈے نکاح اندر ہے یعنی کہ سیدہ ام کلثوم اے رشتے داریاں اندر اے نواسے نواسیاں اے پوتے تے پوتیاں بھی بندے دی اولادی ہویا کر دیاں نے اے دی دلیل بھی صحیح البخاری اندر یاد ہے نا میرے آقا ایک دن ممبر تے تشریف فرمانے حضرت حسن کول بیٹھے ہوئے میرے آقا کدی مجمع وال ویکھ دینے کدی حسن رضی اللہ تعالیٰ نو وال ویکھ دینے کدی مجمع نو صحابہ نو ویکھ دینے کدی بیٹے حسن نو ویکھ دینے تے پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حاذا ابنی سیدن ہے میرا بیٹا سردار ہے حالانکہ حسن کیدا بیٹا ہے کیدا بیٹا ہے
حضرت علی دے بیٹے نے، لیکن نبی پاک فرما رہے ہاذا ابنی سید، اے میرا بیٹا سردار ہے، جڑا بڑا ہو کے دو گروہ مسلمانہ دے انہاں اندر صلح کروائے گا، سبب بنے گا۔ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن نبی پاک کے نواسے ہیں، لیکن نبی پاک نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، سید ہے، سردار ہے۔ پتہ چلیا نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں بندے دی اولاد ہویا کر دینے۔ ایتھے فرمایا صحابہ کہن لگے عمر انج کرو آجڑی چادر بچ گئی ہے، اے نبی دی بیٹی علی دی بیٹی جیڑی تواڈے گھر ام کلثوم انہوں اے چادر دے دیو۔ تے حضرت سیدنا عمر فرماندے نے نا مینوں یاد آ گیا ہے ہجے ام سلیت باقی ہے، اے چادر میں اپنی بیوی ام کلثوم نو نہیں دینی بلکہ ام سلیت نو دینی ہے، کیونکہ ام سلیت اوے جدوں صحابہ جنگ احد اندر زخمی سن تے ام سلیت اپنے سر تے پانی دے مشکیزے چک کے احد دے اندر جا کے زخمی صحابہ نو پھیلاندی سی۔ اس کر کے ام سلیت دا حق زیادہ ہے، اے چادر ام سلیت نو دیتی جائے گی۔ الغرض جو میں مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ام کلثوم حضرت علی دی بیٹی یہ لونڈی نہیں ہے، ایتے صحیح البخاری دی روایت ہے۔ ہن دوسرے پاسے دی ایک جناب ایک دلیل نوٹ کیجئے، کتاب دا نام ہے مسالک الافہام، اور جس طرح ساڑھے نزدیک صحیح بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ سیحہ ستہ دیاں کتاباں اے ساڑھے نزدیک اعلیٰ اور افضل اور مقام رکھ دیاں نے۔ شیعہ دے نزدیک مسالک الافہام کتاب اسی طرح جناب اہمیت دی حامل ہے۔ مسالک الافہام دے اندر روایت موجود ہے، حضرت امام جعفر صادق رحمہم اللہ انہاں کولوں سوال کیتا گیا، اور ایتھے ایک گل اور یاد رکھو، جدہ فقہ حنبلی مالکی شافی حنفی نے نا، اسی طرح دوسرے پاسے فقہ جعفریہ ہے جو حضرت جعفر صادق رحمہم اللہ نال منصوب ہے۔ فقہ جعفریہ دے حضرت جعفر امام جعفر صادق رحمہم اللہ کو سوال کیتا گیا کہ کیا ہاشمی بیٹی دا رشتہ غیر ہاشمی نال کیتا جا سکتا ہے؟ اور حضرت امام جعفر صادق رحمہم اللہ جدوں بھی سوال دا جواب دیندے نال دلیل دیا کر دے، فرمان لگے ہاں ہاشمی لڑکی دا رشتہ غیر ہاشمی نال کیتا جا سکتا ہے، اور او دی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ام کلثوم دا نکاح حضرت عمر نال کیتا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے مسالک الافہام کتاب دا حوالہ ثابت ہویا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ اہل بیت نال محبت صحابہ دی کہ حضرت عمر خود رشتہ لین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر گئے، اور کتنی محبت اہل بیت نال صحابہ دی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ فرمایا کر دے علی میرا قاضی ہے، علی میرا سردار ہے، علی ساڈا پیارا ہے، اسی علی نال محبت کر دے آئے۔ تے حضرت علی بھی جی صحابہ نال خلفاء راشدین ابو بکر و عثمان نال محبت کریا کر دے۔ اور توجہ کیجئے محبت کیسی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت اندر قحط سالی ہو گئی، بار
بارشاں نہیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر نے ساری امت نو کٹھیاں کیتا ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے کہ دعا کریے اللہ کولو اللہ بارش دے چھڑے، بارش آ جائے۔ تے انج ساری امت سارے لوگ اکٹھے نے، ہن دعا کے دے کولو کروائی جائے۔ خود حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے، ہے بھی قریشی نے، تے حضرت عمر او نے جڑے مراد نبی بن کے آئے، اللہ کولو مانگ کر کے حضرت عمر نو نبی پاک نے لے آئے۔ حضرت عمر او نے جنہاں وال ویکھ کے شیطان رستہ چھڑ جائے۔ اس مجمع اندر حضرت عثمان بھی موجود نے، جڑے او بھی قریشی نے، تے حضرت عثمان دی کیا عظمت ہے کہ جنہاں دے گھر نبی دیاں دو بیٹیاں نے، نبی دیاں دو دیاں دا سلطان تے سرتاج حضرت سیدنا عثمان بھی موجود نے، کہ جنہاں دے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا ما سر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج تو بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے تے عثمان جنتی ہے۔ اس مجمع دے اندر میرے پیغمبر دے عشرہ مبشرہ صحابہ بھی موجود نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی موجود نے، حضرت ابن جراح بھی موجود نے، حضرت بلال بھی موجود نے۔ اور پتہ جناب عبد الرحمن بن عوف کون نے؟ جدوں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ابن شبہ رحمہم اللہ سن دوسری صدی ہجری دے سب نالوں بڑے امام لکھ دینے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی وفات دے بعد انج بیت المال دے دروازے تے کھڑے نے، تے انج ازواج مطہرات دے کرو اہل بیت دے گھرانے اندروں جتنیاں بھی نبی پاک دیاں امانتاں نے ساریاں لیا کر کے بیت المال اندر جمع ہو رہیاں نے، کیونکہ نبی پاک دی وراثت کوئی نہیں، انبیاء دی وراثت کوئی نہیں ہوندی۔ تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھے آئے، تے انج پریشانی دا سبب بنیے بات کہ سارا مال ازواج مطہرات دا، سارا مال اہل بیت دا اے بیت المال اندر جمع ہو گیا ہے، کار کیویں چلن گے، چلہ کیویں چلے گا؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بتا جنا مدینے دے رئیس ترین صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف فوراً اپنے گھر چلے گئے، گھوڑا نکالیا تے اپنیاں زمیناں تے چلے گئے، اپنے رقبے تے چلے گئے۔ میں بڑی تلاش کیتی ہے کہ پتہ چلے عبد الرحمن بن عوف دا رقبہ کن ہے، رقبے دی تعداد تو نہیں ملی، لیکن مینوں اے الفاظ ملے کہ حضرت عبد الرحمن دی زمیناں نو سیراب کرن واسطے 20 کنویں خرید کھودے گئے سن، جڑے عبد الرحمن بن عوف دی زمین نو سیراب کردے سن، انج کہہ لو نا 20 ٹوول لگائے گئے۔ اتنی زمین عبد الرحمن بن عوف دی، اتنا رقبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف دا، منادی ہو گئی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اپنی زمین بیچنا چاہتا ہے۔ لوگ آئے نے ساری زمین حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیچ چھڑی ہے، تے جڑا مال ملے ہیں درم و دینار لیا کر کے دیاں تھیلیاں بنائیاں، اتنیاں تھیلیاں بنائیاں جتنے اہل بیت دے گھر نے، تے ہن تقسیم کرن واسطے عبد الرحمن نے کس بندے دا انتخاب کیتا ہے؟ اوہی بندہ جدا ایک دفعہ انتخاب پہلے بھی عبد الرحمن بن عوف نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر کیتا سی، جدوں اپنی بہن دا رشتہ کرنا سی نا عبد الرحمن نے انج صحابہ تے نظر دوڑان دے رہے، تے ہمیشہ ایک ہی بندے دے جا کے نظر ٹھہر دیے، تے اج عبد الرحمن بن عوف انج
نکلے تے اس بندے دے کندھے تے جا کے ہاتھ رکھیا، یار میری بہن جوان ہے، میں اپنی بہن دا نکاح تیرے نال کرنا چاہنا ہے۔ رئیس مدینے دے عبد الرحمن بن عوف، پتہ جناؤ بندہ کون ہے؟ اونے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبد الرحمن بن عوف دے بہنوئی بنے تے آج بھی انتخاب بلال دا کیتا ہے۔ بلال نو بلایا، بلال تھیلیاں لے جا درم و دینار دیاں تے میرے پیغمبر دے آلِ بیت اندر جا کے انہاں نو تقسیم کر دے تے یاد رکھیں بلال میرا نام نہیں لینا، صرف اتنا دسنا کہ کسی نے تواڈے لئی تحفہ بھیجے ہے، اے صدقہ بھی کوئی نہیں، اے زکاة بھی کوئی نہیں، اے تحفہ ہے تواڈے واسطے، لیکن بلال میرا نام نہیں نے لینا۔ تے حضرت بلال سب نالوں پہلے گئے، ماں جی سیدہ عائشہ دے حجرہ پاک اندر دروازہ کٹ کٹ آیا، ماں جی باہر آئیاں، بلال خیریت ہے؟ اماں جی اے تحفہ ہے، بلال کہنے پیجے ہے؟ اماں جی منو اجازت کوئی نہیں کہ میں انہاں دا نام دساں، لیکن اماں اے تحفہ ہے، صدقہ بھی کوئی نہیں تے زکاة بھی کوئی نہیں۔ تے ماں جی عائشہ فرما دیا نے بلال تینوں روکیا گیا ہے نام دسن دو، منو تے نہیں نہ روکیا گیا، میں دساں ایک کہنے پیجے ہے؟ جی اماں جی دسو نہ کہنے پیجے ہے؟ فرمایا بلال اے عبد الرحمن بن عوف نے پیجے ہے۔ اکھاں ڈول پیاں بلال دیاں، اماں جی دسو توانوں کیویں پتہ لگے ہے؟ اے گل ہن سنن والی ہے۔ ماں جی سیدہ عائشہ فرما دیا نے جس دن نبی پاک فوت ہوئے نا اس تو ایک دن پہلا نبی پاک میرے حجرہ پاک اندر تشریف فرمانے انج ساری ازواج مطہرات نو میرے پیغمبر نے کٹھیاں کیتا ہے۔ میرے آقا نے کارنر میٹنگ کی تھی اپنیاں بیویاں نال تے میرے آقا فرماندے نے تواڈے گھر اندر میری جیڑی جیڑی امانت ہے نا وہ ساری میرے تو بعد بیت المال اندر جمع کروا دیا جے، زندگی دا پتہ کوئی نہیں کدوں ختم ہو جائے تے نبی دی وراثت نہیں ہوندی، سارا مال بیت المال اندر جانا چاہیے۔ تے نبی پاک ایک گل کیتی، بیویاں اٹھ کے چلیاں گئیاں، ماں جی فرماندیاں نے عصر دی نماز دا ویلا ہویا تے میرے آقا نے ایتھے ایک اور بات فرمائی، فرمایا پریشان نہ ہویا جے کہ سارا مال تے بیت المال اندر جمع ہو گیا ہے، روٹی کیویں پکے گی، چولہا کیویں چلے گا؟ اللہ نے ایک بندے دا بندوبست کر دیتا ہے جیڑا تواڈے کفالت کرے گا تے او بڑا عبادت گزار ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ بیویاں چلیاں گئیاں، عصر دی نماز دا ویلا ہے، میرے آقا مصلی تے آئے، میرے آقا نے عصر دی نماز پڑھی ہے تے ماں جی سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میرے آقا نے ہاتھ دعا والے چک لے تے مغرب دی نماز تک میرے آقا دعا کر دے رہے تے جدوں بھی میں کولوں دی گزریاں تے میرے آقا ایک ہی دعا کر دے سن، اللہ عبد الرحمن بن عوف تے رحمتاں کر دے، اللہ عبد الرحمن بن عوف تے رحم کر دے۔ ماں جی فرما دیا نے میں سمجھ گئی سا اے ہی او بندہ ہے جدا انتخاب اللہ نے کیتا ہے تے جدا نام بھی نبی پاک نو اللہ نے دس دیتا ہے، او عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او بھی اس مجمع اندر موجود نے، بڑے بڑے کبائر صحابہ موجود نے، لیکن حضرت عمر نے دعا واسطے آکھے ہے تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آکھے ہے، فرمایا عباس دعا کراؤنا اللہ بارش نازل کر دے تے پتہ جنا ہے عباس جدوں سی نبی پاک دے دور اندر کوئی دعا کروانی ہوندی، کوئی گل ہوندی، اسی نبی پاک کول چلے جاندے، آج نبی پاک تے نہیں نہ موجود، تسی اہل بیت دے بڑے ہو، تسی اہل بیت دے بزرگ ہو، تسی نبی پاک دے گھرانے دے وڈیرے ہو، دعا کرو اللہ بارش پا چھڑے۔ اتنی محبت اہل بیت نال، اتنا پیار اہل بیت نال، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وازواج محمد وذریۃ
ذریات محمد و اصحاب محمد. کتنی محبت آل بیت نال صحابہ نو. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتوحات دا دور ہے. عراق فتح ہو گیا ہے, مصر فتح ہو گیا ہے, کیسر فتح ہو گیا ہے, کسرا فتح ہو گیا ہے, اے ساریاں سلطنتاں فتح ہو گئیاں نے. فتوحات دا دور ہے. انج کپڑے میرے عمر دے کول آئے. حضرت عمر انہاں کپڑیاں نو تقسیم کر رہے نے تے ادھروں حضرت حسن آ گئے, حضرت حسین آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. تے حضرت عمر کدی کپڑیاں وال ویکھ دے نے, کدی فاطمہ دے جگر پاریاں وال ویکھ دے نے, کدی کپڑیاں وال ویکھ دے نے, کدی نبی دے انہاں شہزادیاں وال ویکھ دے نے, کدی کپڑیاں وال ویکھ دے نے, کدی انہاں نبی پاک دے جنتی شہزادیاں وال ویکھ دے نے. تے سوچ دے نے ایک کپڑے حضرت حسن و حسین دے پان والے نہیں. تے فوراً ایک گھڑ سوار نو دوڑایا, جاؤ چلے جاؤ یمن دے اندر, او تو کپڑا لے کے آؤ. اس وقت یمن جس طرح آج فیصل آباد کپڑے دی منڈی ہے, اس وقت دی کپڑے دی منڈی یمن ہویا کرتا سی. حضرت عمر نے گھڑ سوار دوڑایا, کپڑے منگائے, انہاں نو سلایا گیا ہے حسن و حسین واسطے. پھر حضرت سیدہ فاطمہ دے گھر بھیجے, لے فاطمہ حسن و حسین نو اے لباس پہنا دیو. حضرت ماں جی سیدہ فاطمہ نے حسن و حسین نو تیار کیتا ہے, اور لباس جو عمر نے سلا کے دیتا ہے, جو عمر نے یمن چو مگا کے دیتا ہے, اور دونوں شہزادیاں نو کرتے پہنائے تے مسجد نبوی وال روانہ کر دیتا ہے. انج حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی اندر داخل ہوئے نا, تے حضرت عمر انج حسن و حسین نو ویکھے ہے تے اتنے پیارے جملے بولے. حضرت سیدنا عمر نے اتنے میٹھے جملے بولے, حضرت عمر نے اتنے پیارے اتنے سویٹ جملے حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے نے. حضرت عمر فرماندے نے, الآن تابت نفسی, الآن تابت نفسی, الآن تابت نفسی, الآن تابت نفسی. اگر مجھے ٹائم اجازت دے, اگر مجھے یہ منبر اجازت دے, میں سارا دن یہ لفظ جملے کہتا رہوں, الا تابت نفسی, الآن تابت نفسی, الآن تابت نفسی. اے جملے ہے اتنے پیارے نے, اے جملے ہے اتنے میٹھے نے. الآن تابت نفسی, دے اندر آل بیت دی محبت جھلک رہی ہے. فرماندے نے الآن تابت نفسی, دا ترجمہ کیا ہے, دا مفہوم کیا ہے, دا معنی کیا ہے. میں پنجابی اندر ترجمہ کراں تے انہاں جملیاں دا ترجمہ بندا ہے. حضرت عمر آندے نے الآن تابت نفسی, اے حسن و حسین میں تانوں انہاں کپڑیاں چ ویکھیا ہے تے میں عمر دے سینے وچ ٹھنڈ پے گئی ہے. واہ عمر تیری عظمت تو صدقے جاواں, آل بیت نال پیار تے محبت. الآن تابت نفسی, اور میں پھر کیوں نہ کہہ دیواں, کیوں نہ محبت کرن عمر, کیوں نہ محبت کرن جناب ابو بکر و عثمان, کیوں نہ صحابہ اہل بیت نال محبت کرن. انہاں دا حق ہے کہ انہاں نال محبت کیتی جائے, انہاں نال پیار کیتا جائے. اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے, اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے, حسن و حسین انہاں اکھیاں دے تارے. اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے, اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے, حسن و حسین انہاں اکھیاں دے تارے. تسی بولو نہ بولو, مینوں بڑا مزہ آ رہا ہے. میں آل بیت
بیت نال صحابہ دی محبت بیان کر رہے ہیں. مینوں انج لگدا ہے جویں میں برفی کھا رہا, جویں میں مٹھائی دیاں جناب ڈلیاں کھا رہا. اتنے پیارے جملے مینوں اے لگدے نے. یار محبت ہوئے اہل بیت نال صحابہ نال سچی تے پھر بندے نوں مزہ آئی جاندا ہے. اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین انہاں اکھیاں دے تارے. اے دوہاں دا نام, اے دوہاں دا نام سونے آقا نے رکھیا. اے دوہاں دا نام سونے آقا نے رکھیا. نبی جی نے دوناں نو کندیاں تے چکیا. اے دعاں دا حق ہے, اے دعاں دا حق ہے, اے تو یاد رکھے. اے دعاں دا حق ہے, اے تو یاد رکھے کہ دوہاں دا بابا سونا ذوالفقار. اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے, اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین انہاں اکھیاں دے تارے. سچی گل میں کرنا ہاں ڈر کوئی نہیں لگدا. سچی گل میں کرنا ہاں ڈر کوئی نہیں لگدا. ڈرنا کس گل تو تذکرہ حسن و حسین دا کرنا ہے, پھر ڈر کس گل دا تذکرہ ابو بکر و عمر دا کرنا ہے, پھر ڈر کس گل دا تذکرہ علی پاک دی محبت دا کرنا ہے, پھر ڈر کس گل دا. اور نالے ڈرنا کیوں جے دے سر تے جناب ماں باپ دیاں دعاواں ہون, اور جے دے نال تواڈے جیسے مخلص دوست ہون, انہوں ڈرن دی کی لوڑے. سچی گل میں کرنا ہاں ڈر کوئی نہیں لگدا. سچی گل میں کرنا ہاں ڈر کوئی نہیں لگدا. علی جی دا منکر میرا کچھ نہیں لگدا. علی جی دا منکر میرا کچھ نہیں لگدا. سچی گل میں کرنا ہاں ڈر کوئی نہیں لگدا. علی جی دا منکر میرا کچھ نہیں لگدا. علی میرا پیرے, علی میرا پیرے, علی ساڈا پیرے بڑا باضمیرے. علی ساڈا پیرے بڑا باضمیرے تے ہر دم علی سونا رب نو پکارے. اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے, اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین انہاں اکھیاں دے تارے. وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام الآخر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت نال محبت پیار ساڑے ایمان دا حصہ ہے, اور سانو سال دے اندر صرف 10 دن اہل بیت نال محبت نہیں بلکہ اسی زندگی دے ہر گوشے نہ اندر اہل بیت نال محبت بھی کر دیاں, پیار بھی کر دیاں. اسی اہل بیت نال محبت دا دم پر دیاں, اور جدوں تک اسی اپنی نماز اندر اہل بیت دا ذکر نہ کریے ساڑی تے نماز ہی نہیں ہوندی. غلط فہمیاں پھیلائیاں گئیاں کہ اہل بیت نال محبت نہیں کر دے, پیار نہیں کر دے. اہل بیت نال محبت ساڑا ایمان دا حصہ اور جز ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ ساڑے دل اندر اصحاب محمد اور اہل بیت دی محبت نو موجزن فرمائے اور سچی تے پکی محبت نصیب فرمائے. اگلا خطبہ جمعۃ المبارک جو کہ 10 محرم الحرام نو آ رہے ہیں, انشاءاللہ او دے اندر سیرت سیدنا حسین اور شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی جائے گی. اللہ میں اور توانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم اشفي مرضنا ومرض المسلمين يا قاضي الحاجات اقضِ حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.